أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوح وعاد وثمود نوح علیہ السلام کی قوم کی اور عاد کی اور ثمود کی والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے لا یعلمہم الا اللہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا جاءتہم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر فردوا ایدیہم فی افواہہم تو انہوں نے لوٹا لیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به اور کہنے لگے یقیناً ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جسے دے کر تم بھیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ اور یقیناً ہم ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں مما تدعوننا الیہ اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو مریب بے چین کر دینے والا شک بعض مفسرین کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہی کا اگلا حصہ ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، تو اس سے آگے فرمایا کہ اے میری قوم کیا تمہیں پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ لیکن دیگر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات لغنی حمید پر ختم ہو گئی، اب یہ اللہ تبارک و تعالی نئی بات شروع کر رہا ہے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہے کہ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم اور ہود علیہ السلام کی قوم اور صالح علیہ السلام کی قوم والذین من بعدہم اور جو لوگ ان کے بعد آئے لا یعلمہم الا اللہ ان کی تعداد اور ان کے حسب و نسب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے عدنان سے اوپر میرا نسب بیان کیا ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ فرمایا کہ عدنان اور اسماعیل کے درمیان کتنے باپ ہیں کسی کو نہیں پتہ، اور ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کتنے باپ ہیں کسی کو نہیں پتہ، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو معلوم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ
کہ معد ابن عدنان تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عربوں کو معلوم تھا، لیکن عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک 30 باپ گزرے ہیں، ان کے ناموں کا کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو فرمایا ان کے پاس رسول آئے، یعنی سارے انبیاء کا تقریباً ایک ہی طریقہ کار رہا کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور پھر تمام قوموں نے انبیاء کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا، بعض نے مان لیا اور اکثریت نے انکار کیا، اور ان کا انجام بھی ایک جیسا ہی ہوا کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو کر اس دنیا سے مٹا دیے گئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال لیں اور غصے سے ان کو چبانے لگے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کے باعث اپنی انگلیوں کی پوریں چباتے ہیں تمہارے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ فی افواہہم میں ہم کی جو ضمیر ہے یہ رسولوں کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ان قوموں کے لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے رسولوں کے منہوں پر رکھ دیے اور کہا کہ تم خاموش رہو، ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور کہا کہ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو چیز دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایک بات تو کافروں نے بھی مان لی کہ پیغمبر جو کچھ لے کر آئے ہیں یہ خود سے لے کر نہیں آئے بلکہ کسی نے ان کو دے کر بھیجا ہے، اور کہا کہ ہمیں تمہاری رسالت کی صداقت پر یقین نہیں آ رہا، لیکن وہ خود اپنے کفر و شرک پر بھی ان کا یقین متزلزل ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک ایسے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا راستہ ٹھیک ہے یا تمہارا راستہ ٹھیک ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے فرمایا کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے ایک مدت مقرر تک۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے تم نہیں ہو مگر بشر ہمارے جیسے، تريدون ان تصدونا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو، اما کان یعبد آباؤنا، اس چیز سے جس کی پوجا ہمارے باپ دادے کرتے تھے، فأتونا بسلطان مبین، تو لے کر آؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل۔ رسولوں نے فرمایا کہ کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ انسان کی فطرت اللہ کے وجود پر شاہد ہے۔ ایک سوئی اور ایک معمولی کھلونا تو کسی بنانے والے کے بغیر بنتا نہیں، حتیٰ کہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں ایک مثال بیان کی ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کو پیچھے سے چپت لگا کر خود چھپ جائے تو وہ بچہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ چپت خود بخود لگ گئی ہے، بلکہ وہ کہتا ہے یہ کسی نے لگائی ہے تو لگی ہے۔ تو ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے، اپنے آپ کوئی کام نہیں ہوتا،
تو زمین و آسمان تمہیں نظر نہیں آتے؟ اتنی بڑی تخلیق یہ بغیر بنانے والے کی ہو گئی ہے۔ کسی وجود کا موجد کے بغیر ہونا یہ تو انسانی فطرت کے ہی خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا اس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ غافر کی آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام تھا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ تو انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، دیکھیں جی آپ ہماری طرح کے انسان ہی تو ہیں، شکل و شباہت میں بھی ہمارے جیسے، کھانے پینے میں بھی ہمارے جیسے، اور سونے میں اور جاگنے میں بھی ہمارے جیسے، اور آپ ہمیں آباء و اجداد کی تقلید سے روک رہے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں روکنا چاہتے ہیں تو کوئی واضح معجزہ لے کر آئیں، کوئی دلیل لے کر آئیں۔ تو کفار نے اعتراض یہ کیا کہ دیکھیں ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر رسول ہونا تھا تو کوئی ایسی مخلوق ہوتی جو ہم سے مختلف ہوتی، کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی جن ہوتا، یا پھر کوئی خاص اللہ مخلوق پیدا کر دیتا، اس کو نبی بنا کر بھیجتا۔ ان بے وقوفوں کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ دین کے معاملے میں تو آباء و اجداد کی تقلید پر اصرار کرتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں آباء و اجداد کی تقلید پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ نت نئی ایجادات اور نت نئے چیزیں وہ ایجاد کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے باپ دادے کی طرح ان ایجادات میں نہ پڑتے تو آج دنیا میں جتنی ایجادات ہیں یہ کیسے وجود میں آتی؟ لیکن کفار و مشرکین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ صرف دین کے معاملے میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر اصرار کرتے ہیں۔ قالت لهم رسولهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر انسان تمہارے جیسے، ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان، اور نہیں ممکن ہمارے لیے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ رسولوں نے ان کے جواب میں 3 باتیں کہیں۔ ایک تو فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اس کو احسان کر کے نبوت عطا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبوت محنت سے اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ عصر حاضر کے دجال غلام احمد قادیانی کا خیال ہے کہ آدمی محنت کر کے بھی نبوت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ نبوت کسی شخص کو محنت سے اور مشقت سے اور کوشش سے نہیں مل سکتی، یہ اللہ کا احسان ہے جس پر ہو جائے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہدایت اللہ کا احسان ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ ہدایت دلیل سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ ہدایت اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ہم تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی دلیل لا نہیں سکتے، اور ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔ تم ہمیں جتنا مرضی ڈرا لو دھمکا لو، لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تم ہمارا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، ہم تم سے ڈرنے اور دبنے والے نہیں ہیں۔ ترجمہ ایک بار
अलम यातिकुम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, क्या नहीं आई तुम्हारे पास खबर उन लोगों की जो तुमसे पहले थे। कौम नूह व आद व समूद, नूह अलैहिस्सलाम की कौम की और आद की और समूद की। वल्लज़ीन मिन बादिहिम, और उन लोगों की खबर जो उनके बाद थे। ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, उन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति, आए उनके पास उनके रसूल रोशन दलील लेकर। फरदू ऐदियहुम फी अफवाहिहिम, तो उन्होंने लौटा लिया अपने हाथों को अपने मुंहों में। वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिही, और कहने लगे हम इनकार करते हैं उस चीज़ का जिसे देकर तुम भेजे गए हो। व इन्ना लफ़ी शक्किन, और यकीनन हम एक शक में हैं। मिम्मा तदऊनना इलैहि, उस चीज़ के बारे में जिसकी तरफ आप हमें बुलाते हैं। मुरीब, एक बेचैन रखने वाले शक में। क़ालत रुसुलुहुम, उनके रसूलों ने फरमाया। अफ़िल्लाहि शक्कुन, क्या अल्लाह में शक हो सकता है। फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़, जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम, वो तुम्हें बुलाता है ताकि माफ़ कर दे तुमको। मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे कुछ गुनाह। व युअख़्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा, और तुम्हें मोहलत दे एक मुद्दत मुक़र्रर तक। क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, कहने लगे कि तुम नहीं हो मगर बशर हमारे जैसे। तुरीदून अन तसुद्दूना, तुम हमें रोक देना चाहते हो। अम्मा कान याबुदु आबाउना, उस चीज़ से जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। फ़अतूना बिसुल्तानिम मुबीन, तो ले आओ हमारे पास कोई रोशन दलील। क़ालत लहुम रुसुलुहुम, उनसे उनके रसूलों ने कहा। इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, हम नहीं हैं मगर बशर तुम्हारे जैसे। वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला एहसान फरमाता है जिस पर चाहता है। मिन इबादिही, अपने बंदों में से। वमा कान लना, और हमारे लिए मुमकिन नहीं। अन नअतियकुम बिसुल्तानिन, ये कि हम ले आए तुम्हारे पास कोई दलील।
الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔